الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ خاص احسان ہے کہ اس نے انسان کو دو طرح کی عبادتیں دی ہیں۔ پہلی قسم کی عبادت جس کو ہم فرض عبادت کہتے ہیں، جو اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر فرض کی ہوئی ہیں۔ دوسری قسم کی عبادت جس کو ہم نفل عبادات کہتے ہیں۔ نماز فرضی بھی ہے اور نفلی بھی، زکوٰۃ فرضی بھی ہے اور نفلی صدقات بھی، حج فرض بھی ہے اور نفل بھی، اسی طرح سے جہاد فرض بھی ہے اور نفل بھی، باقی بھی فرائض کا یہی معاملہ ہے۔ نماز کی بھی دو بنیادی قسمیں ہیں، فرض نماز اور دوسری قسم کی نماز نفلی نماز۔ نفلی نماز کو قرآن مجید میں نافلہ کہا گیا ہے، وہ نماز جو انسان اپنی خوشی سے ادا کرتا ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، ثواب لینے کے لیے اللہ نے فرض نہیں کی ہوتی۔ اس کا دوسرا نام صلاۃ التطوع بھی ہے، دل کی خوشی سے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے نفل نماز کے اوپر توجہ بالکل ختم کر دی ہے یا کم کر دی ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، ماؤں کو، ان سے پہلے سلف صالحین کو یہ دیکھا کہ جب بھی ان کے پاس فارغ وقت ہوتا وہ کہتے چلیں 2 رکعت پڑھ لیتے، نفل شروع کر دیتے۔ لیکن ہمارے ہاں تو بلا مبالغہ اگر بعض لوگوں سے پوچھا جائے کہ گزشتہ 1 سال میں آپ نے کوئی 2 رکعت بھی نفل کے پڑھے ہیں تو ان کا جواب ہوگا نہیں۔ اس حوالے سے 3 احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو نفلی عبادات سے کتنا پیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ میں نے اپنے بندے کے اوپر جو چیزیں فرض کی تھیں ان کا حساب کرو۔ اس نے پوری کی ہیں؟ اگر تو وہ پوری ہیں بہت خوب، اور سب سے پہلا حساب ہی نماز کا ہونا۔ یہاں رک کے میں اپنے آپ سے اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری فرضی نمازیں تو پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لحاظ سے کہ 5 نمازیں فرض ہم پڑھتے ہیں، اچھی بات، لیکن کیا پوری پڑھتے ہیں؟ ان کا خشوع، ان کا خضوع، اس میں اللہ کی طرف دھیان اور توجہ، خوبصورت سجدہ، اذکار کے معنی کا پوری طرح دھیان اور اس طرف خیال، تو پورا کرنے کے اندر تو یہ ساری چیزیں کم از کم مجھے تو یہ احساس دامنگیر ہے کہ شاید ہی زندگی کی کوئی نماز ہوگی جس کو ہم کہہ سکیں کہ پوری پڑھی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندے کا حساب لو کہ فرض نمازیں اس نے پوری کی ہیں، تو فرشتے اگر پورا پائیں گے تو بہت خوب، اس میں کمی ہوگی اور ہمارے جیسوں کی نمازوں میں تو یقیناً ہر نماز میں کمی ہوگی، تو پھر اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے گا؟
اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندوں کے نامہ اعمال میں ڈھونڈو اس نے کوئی نفل پڑھے؟ تو جو فرض کے اندر کمی رہ جائے گی وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ کے نفل کے ذریعے سے پوری کریں گے۔ دوسری حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے خادم ہیں اور آپ کے غلام ہیں۔ ان سے ان کے شاگرد معدان نے پوچھا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو اللہ کو سب سے پیارا لگتا ہو۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ خاموش۔ پھر پوچھا خاموش، پھر پوچھا خاموش۔ تیسری دفعہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں یہی سوال میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا ثوبان اللہ کو سجدے بہت کیا کرو۔ جب بھی تم ایک سجدہ بھی کرو گے، سجدے سے مراد ہوتا ہے نفلی نماز پڑھنا، کیونکہ نماز کا ایک اہم رکن سجدہ ہے، تو بعض دفعہ سجدہ بول کر مراد ہوتے پوری نماز۔ تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ سجدے بہت کیا کرو، جب بھی تم ایک سجدہ کرو گے اللہ تمہارا ایک گناہ بھی معاف کرے گا، نیکی بھی لکھ دے گا اور درجہ بھی بلند کر دے گا۔ ایک تیسری حدیث بھی سماعت کر لیجئے۔ حضرت ربیع بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی نبی علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، بڑی محبت سے انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی۔ کبھی کبھی تو ایسے ہوتا کہ عشاء کے بعد نبی علیہ السلام کے دروازے پہ بیٹھ جاتے کہ شاید آپ گھر جائیں، کوئی آپ کو ضرورت پڑے، آپ بلائیں تو میں یہاں ہی موجود ہوں۔ کبھی دیر تک بیٹھے رہتے اور کبھی آپ کے دروازے پر سو بھی جاتے۔ چلیں جب بلائیں گے میں ادھر ہی ہوں گا۔ ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بندہ اتنی محبت کرتا ہے میرے ساتھ اور اتنا خیال رکھتا ہے۔ آپ نے کہا ربیہ کچھ مانگو، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں۔ بہت ذہین تھے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا۔ ذہین تھے نا، نوجوان تھے، ضروریات بھی زندگی کی بہت تھیں، گھر کی ضرورت، شادی کی ضرورت، بچوں کی ضرورت، پتہ نہیں کیا کچھ۔ اور یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسپیشلی کہا ہے جو میں نے کہنا ہے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ نے دے دینا ہے۔ تو میں سوچ کے کچھ مانگوں، کیا مانگنا ہے؟ پھر پوچھا، ربیہ نے سوچا ہوگا کہ کیا مانگوں، سوچا ہوگا مکان مانگوں، پھر سوچا ہوگا کب تک رہے گا، سوچا ہوگا نیک اولاد مانگوں، پھر سوچا ہوگا کب تک رہے گی، بہت اچھا کاروبار مانگوں، پھر سوچا ہوگا وہ کب تک رہے گا۔ سوچ سوچ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی میرا ایک کام ہے، ایک ہی کام ہے، جس طرح یہاں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ پھر آپ نے پوچھا ربیہ اس کے علاوہ کوئی کام؟ پھر سوچا ہوگا، کہنے لگے ہوا ذاک، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کہتے ہیں نا تو پھر یہی ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا
اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ پھر اللہ کو سجدے کرو اور اس کام میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ یعنی میں تو اللہ سے دعا کر دوں گا، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے تمہیں جو کوشش کرنا ہوگی اور اس مشن کے اندر جو تم نے میری مدد کرنی ہے، دعا والا کام میں کروں گا اور سجدوں والا کام تم کرو۔ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے اس کام میں تم بھی میری ہیلپ کرو۔ تو خصوصاً میں معتکفین احباب سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عنایت کیا ہے، آپ اللہ کے گھر میں تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک فرما دے۔ تو آپ اس وقت کو خصوصاً آپ بہت قیمتی بنائیں، جب موقع ملے نفل شروع کر دیں، تلاوت شروع کر دیں، اور نفلوں کی بہت ساری اقسام ہیں، انشاءاللہ اس کی میں کچھ وضاحت آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور خصوصاً میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ مغرب سے عشاء کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں تو بعض دفعہ ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت تو ہوتا ہی گپ شپ کے لیے، کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اکٹھے ہوئے، چلو سارے دن کے لیدہ تھے، اب ذرا بیٹھ کے گپ شپ کر لیتے ہیں۔ تو میں معتکفین احباب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ وقت بھی آپ ضائع نہ کریں اور اس کو بھی خیر میں، عبادت میں لگائیں۔ اور خصوصاً طاق رات جو ہے کب شروع ہو جاتی ہے؟ آپ بتائیے گا ذرا، طاق رات کب شروع ہوتی ہے؟ عشاء کے بعد، غروب آفتاب کے بعد۔ تو اس میں بھی آپ 2-4 نفل پڑھ لیں تو خیر ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے، برکت ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔